اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اذان پہلے تھی یا درود پہلے تھا؟ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے سے روکنے والوں یہ بتاؤ کہ اذان پہلے تھی یا درود پہلے تھا؟ صاحبان، درود تب سے ہے جب سے نبی ہے، اور نبی تب سے ہے جب سے وہ درود بھیج رہا ہے۔ فرمایا میں نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبوت کے منصب سے فائز تھا۔ ابھی جناب آدم ہر دم تلاش دم میں تھے، ابھی جناب آدم آب و گل میں تھے، مادہ و طین میں تھے، پانی و مٹی میں تھے، ابھی ان کا وجود بن رہا تھا، ابھی ان کی روح جسم میں ڈالی نہیں گئی تھی۔ میں تب بھی نبی تھا۔ کائنات بنی نہیں، زمین و آسمان نہیں، دشت و بیابان نہیں، حور و غلمان نہیں، جنت و رضوان نہیں، جن و انسان نہیں، مکان و لا مکان نہیں، مگر نور مصطفیٰ موجود تھا۔ اللہ درود بھیج رہا تھا، آذان نہیں تھی، درود تھا۔ جناب آدم نہیں تھے، درود تھا۔ یہ خلقت نہیں تھی، درود تھا۔ خاکی نہیں تھے، درود تھا۔ اب آذان ہے تو بھی درود ہے، اور آذان قیامت تک ہے۔ قیامت کے بعد آذان نہیں ہوگی، درود ہوگا۔ آذان کب ہوئی؟ جب معراج کے بعد سرکار واپس آئے تو نماز کے لیے آذان شروع ہوئی۔ صاحبان، یہ تو معراج کے بعد آذان شروع ہوئی، درود تب سے ہے جب سے نبی ہے۔ ابھی حضور کا نور جلوہ گر ہے اور آذان نہیں ہے، درود ہے۔ آذان نہیں تھی، درود تھا۔ یہ آذان نہیں ہوگی، درود ہوگا۔ آذان کہنے والے ہم ہیں اور ہم مخلوق ہیں۔ جب یہ مخلوق ختم ہو جائے گی تو آذان نہیں ہوگی، آذان کہنے والے نہیں ہوں گے، وہ آذان بھی نہیں ہوگی۔ میں قربان صلاۃ و سلام والے رسول پر، میں قربان درود و سلام والے نبی پر کہ اس پر درود اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ بھی باقی ہے، صلاۃ و سلام بھی باقی رہے گا۔